سماعت فرمائیے ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے اب سے تھوڑی دیر قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اس دور کے چیلنجوں کا جائزہ لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہونے والی بحثوں اور مناقشوں میں صاحب سمو امیر کی شرکت یہ ثابت کرتی ہے کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں باہمی تعامل اور انٹریکشن کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور قطر نے سوڈان میں وہاں کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سامعین، تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اب سے تھوڑی دیر قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں عام بحث کے افتتاحی اجلاس سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ خطاب اقوام متحدہ میں قطر کے تصور کی عکاسی کرتا ہے اور اقوام متحدہ کے اہم اجلاسوں میں صاحب سمو امیر کی تاریخی شرکتوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے آج کے خطاب میں دنیا کو اس دور میں درپیش چیلنجوں اور بڑے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے مل کر کام کرنے اور ان مسائل کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ان میں فلسطین اور افغانستان کے موضوعات و مسائل سر فہرست ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا ہے کہ UN کی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی طرف سے شرکت کا اہتمام یہ ثابت کرتا ہے کہ صاحب سمو امیر اقوام متحدہ کے اعلیٰ مقاصد کی خدمت کے لیے بین الاقوامی تعاون میں مزید سے مزید اضافہ چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نئے سیشن میں صاحب سمو امیر کی شرکت اقوام متحدہ، اس کے مختلف اداروں اور عالمی برادری کے لیے UN کے میسج اور اس کے استحکام کی اہمیت پر قطر کا یقین اور مناقشوں میں بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ صاحب سمو امیر کا خطاب اس لیے بھی مزید اہمیت کا حامل ہے کہ قطر اس وقت علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر بہت اہم رول پلے کر رہا ہے اور وہ دنیا کو درپیش چیلنجوں کو حل کرنے اور کشیدگیوں کو ختم کرانے کے لیے زبردست کوششیں کر رہا ہے۔ اسی بنا پر اسے بین الاقوامی سطح پر وسیع تر قدر و احترام حاصل ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج نیو یارک میں دوست ملک جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوت باہر، امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر صباح کے نمائندے اور وہاں کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر صباح اور دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات، خاص طور پر افغانستان کے حالات پر بات چیت کی گئی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان سے برطانوی باشندوں کے انخلاء میں قطری کوششوں اور مدد پر اور افغانستان میں امن کے عمل کی مدد پر صاحب سمو امیر اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں قطر نے عرب کونسل کے سالانہ مشاورتی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نیو یارک میں ٹرکش ہاؤس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے نام مصر کے ایک سابق وزیر دفاع فیلڈ مارشل محمد حسین طنطاوی کی وفات پر
تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر سے وہاں کے ایک سابق وزیر دفاع کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی کے نام سابق وزیر دفاع فیلڈ مارشل محمد حسین طنطاوی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر کی نئی مجلس شورا کے انتخابات میں امیدواروں کی انتخابی مہمیں جاری ہیں اور قانونی ماہرین نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ تمام امیدواروں کی جانب سے ان انتخابات کے قانون اور انتظامات کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے اور وہ مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے اس الیکشن کے مقاصد پورے ہوں گے اور منتخب ہونے والے اپنی سوسائٹی کی امنگیں اور امیدیں پوری کرنے کے لیے پوری ذمہ داری سے کام کریں گے۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیدواروں کی جانب سے سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فعال اور ایکٹیو طریقہ ہائے کار پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح اپنے تصورات پیش کیے ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ ان تصورات کو پھر عملی جامہ پہنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ مختلف سپورٹس کلبوں اور یوتھ سینٹرز نے اپنے ہال اور ایوان امیدواروں کو پیش کر دیے ہیں کہ وہ ووٹروں کے ساتھ خطاب کر سکیں۔ قطر نے سوڈان میں انقلاب لانے کی ناکام کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سوڈانی انتظامیہ نے آج اس کوشش کو ناکام بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کوشش میں ڈیموکریسی، آزادی، امن اور انصاف کی طرف منتقلی کے لیے برادر سوڈانی عوام کی امنگوں اور امیدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر مکمل طور پر سوڈان اور اس کی برادر عوام کے ساتھ ہے تاکہ وہ اپنی خود مختاری اور بالادستی، وحدت، سلامتی اور استحکام کی حفاظت کر سکے۔ آج 21 ستمبر ہے اور قطر آج پوری دنیا کے ساتھ مل کر امن کا عالمی دن منا رہا ہے، جبکہ امن کا فروغ اقوام متحدہ کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ اس سال کے عالمی دن کا موٹو ہے انصاف اور پائیداری فراہم کرنے والی دنیا کی خاطر کووڈ-19 سے مکمل اور بہتر انداز میں نجات۔ اس شعار کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اجتماعی سوچ کو پروان چڑھائیں اور اس مرض سے نجات پانے کے لیے سبھی ایک دوسرے کی مدد کے طریقے تلاش کریں۔ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں آج سعودی وزارت خارجہ کی مکہ مکرمہ کے علاقے کی شاخ کے ڈائریکٹر جناب مازن بن حمد الحملی نے جدہ میں قطر کے کونسلر جنرل جناب راشد بن سعید الخیارین سے ان کی اسناد وصول کی ہیں۔ ادھر ریاض میں آج قطر اور سعودیہ کی داخلہ وزارتوں کے درمیان تعاون اور سیکیورٹی کی ہم آہنگی کی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا تاکہ جرائم کی روک تھام کی جا سکے اور جوائنٹ سیکیورٹی کے وسائل کی مدد کی جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 146 مریضوں کی شفا یابی کے بعد اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 2,33,600 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق اس مدت میں کورونا کے مزید 106 کیسز یہاں کی سوسائٹی میں اور 33 کیسز مسافروں میں رجسٹر ہوئے ہیں اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 46,71,615 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ پھر یہاں کے متعلقہ اداروں نے 267 اشخاص کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے نافذ کیے گئے احتیاطی اقدامات کی پابندی نہ کرنے پر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔
اور سوڈان کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس وقت حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں۔ سوڈان کے وزیر اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ سابقہ نظام حکومت کے حامی فوجی افسران اور سول باشندوں کے ایک گروپ نے یہ انقلاب لانے کی کوشش کی تھی اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوڈانی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ انقلابیوں کے آخری گڑھ نے بھی اب ہتھیار ڈال دیے ہیں اور تختہ الٹنے کی اس کوشش میں حصہ لینے والے بقیہ لوگوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اعلان کے مطابق اب تک 21 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔